دیکھیں ائمہ موارد بھی بیان کرتے ہیں، اب مقدار کتنی ہے وہ بھی میں ذکر کروں۔ والجنون، جنون یعنی کچھ مصیبتیں باہر سے آتی، کچھ اندر سے، جیسے اندر سے نفسیاتی مسائل۔ کبھی نفسیاتی مسائل میں بعض لوگ اپنے عقلی یا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، اس کو جنون کہا جائے، عجیب غریب باتیں کرے گا ہر۔ لیکن اگر وہ صدقہ دینے کا عادی ہو، تھوڑا سا صدقہ دیتا ہو دن میں، تو جنون سے بھی وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حتیٰ 70 پیغمبر نے ایسے موارد بیان کیے، 70 کہ جو صدقہ سے انسان جس کی وجہ سے اس سے بچ سکتا ہے۔ ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ امام محمد ابن مسلم کے ساتھ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ روایت ہے محمد ابن مسلم سے ہے، کنتو مع ابی جعفر فی مسجد الرسول۔ محمد ابن مسلم بہت بڑے اصحاب میں سے ہے، حتیٰ ان میں سے ہے کہ جس نے امام باقر سے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت فیض حاصل کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں امام باقر کے ساتھ مسجد نبی میں تھا، فسقط شرفۃ من شرف المسجد، فسقط شرفۃ من شرف المسجد، مسجد کے ایک دیوار یا چھت جو ہے وہ نیچے گر گئی، چھت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نیچے نمازیوں پہ، فوقعت علی رجل، ایک آدمی کے اوپر وہ ملبہ گرا، فلم تضرہ، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، وَأَصَابَتْ رِجْلَهُ، اس کے پاؤں پہ آ کے گرا۔ فقال ابو جعفر، امام باقر راوی کہتے ہیں محمد کے امام باقر نے فرمایا سلوہ، اس سے پوچھو، ایو شیء عمل اليوم، کہ اس نے آج کے دن میں کیا کیا، پوچھ کے آؤ اس کہ اتنا حصہ اس کے اوپر گرا، اس کو کچھ نہیں ہوا، پوچھ کے آؤ اس نے کچھ کیا ہوگا آج۔ تو وہ جا کے اس نے پوچھا، فقال خرجت، میں گھر سے نکلا جس کے اوپر چھت گرے اس نے، وفی کمی تمر، یہ میرے جیب میں یا جو میرے ساتھ تھیلی اس میں ایک کھجور میں لے کے آیا تھا ایک دانہ، فمررت بسائل، میں ایک سائل سے گزرا، فتصدقت علیہ بتمرۃ، تو اس نے سوال کیا مجھ سے کوئی کچھ دے دو، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، ایک دانہ کھجور کتنا، اب وہ بھی مدینہ کے کھجور، بم کا کھجور نہیں، مدینہ کی۔ فتصدقت علیہ بتمرۃ، اور میں نے اس کو صدقہ دیا، وہ ایک تمر یا وہ ایک کھجور۔ فقال ابو جعفر بہا دفع اللہ عنک، تو فرمایا کہ اللہ نے اسی وجہ سے تجھ سے اسے دور کیا۔ اللہ، ایک کھجور سے، ورنہ وہ موت کے منہ میں آ سکتا تھا، اوپر سے گرے، سر پہ لگے، یہاں برین ہے، بہت حساس حصے انسان کی بدن، انسان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ائمہ نے کافی عجیب روایتیں ائمہ سے منسوب، امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ فرمایا کہ علی ابن اسباط عمن روى عن ابی عبداللہ قال کان بینی و بین قسمت ارض وکان الرجل صاحب النجوم، کہ دو آدمی تھے، وہ ایک زمین میں حصہ دار تھے، تو دوسرا علم نجوم جانتا تھا، تو وہ اپنے حساب سے اس سے کوئی خریدنا چاہتا تھا حصہ یا زمین کا، تو اس نے کوئی ایسا دن انتخاب کیا کہ مجھے فائدہ ہو، اس کو نقصان ہو، ساتھی کو، کہ سارا نقصان دوسرے کی طرف جائے اور فائدہ میری طرف آئے۔ اب دوسرا دوست اس کو علم نجوم، یا جس طرح ہم زائچہ بعض بناتے ہیں، سب بعض زائچہ بنائے کہتے ہیں آج کے دن جاؤ، آج کے دن شادی کر، آج کے دن یہ کام، کچھ ایسا زائچہ بناتے۔ دوسرا ایسا ماہر نہیں تھا یا نہیں جانتا تھا، وہ جانتا تھا شریک، تو اس نے کہا میں اس دن رکھوں گا تاکہ وہ فائدہ مجھے ہو اور زیادہ مجھ سے خرچ نہ اس سے ہو، کوئی ایسا، تو
وہ اپنے حساب سے نکلا اور اب دوسرے دوست کو علم نہیں ہے، اور اس کو ایک اپنے حساب سے ایک منحوس وقت، اس کے لیے میرے لیے سعادت کا وقت، تو لیکن وہ الٹ ہوا، اس نے اپنے لیے جو اچھے لمحات یا وہ وقت چنا تھا اس کے لیے برا ذائچے کے، تو وہ الٹ ہوا، تو وہ پریشان ہوا کہ یہ ایسا کیسا ہو گیا کہ میرے ذائچہ جو میں نے بنایا حساب کتاب اس کے مطابق اس کو نقصان ہونا چاہیے، مجھے الٹا اس کو سارا فائدہ ہوا، مجھے نقصان ہوا۔ تو جب اس سے یہ بات کی تو اس نے فرمایا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ اس دن کے نحوست کو اس سے دور کرے، کہ ایک روایت میں ہر دن میں بھی کچھ شرور اور نحوستیں ہیں اور رات میں الگ ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کیونکہ رات کو بھی کچھ شرور داخل ہوتے ہیں اور دن میں بھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ سے ایک حدیث میں نے سن رکھا تھا کہ جو بھی اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرے تو اللہ اس دن کی تمام نحوست کو اس سے دور کر۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس دن کے رات کی جو نحوست کو اس سے دور کرے، فَلْيَفْتَحْ لَيْلَتَهُ بِالصَّدَقَةِ، تو وہ اپنے رات کا آغاز صدقہ سے کرے۔ وہ ایک کھجور کا دانہ بھی، ہمارے دور میں کم سے کم ایک مثلا روٹی 25 روپے 20 روپے مثلا دن کو دے دے، اور رات انٹر ہوتے ایک 20-30 روپے، تو اس سے اس رات کی تمام جو شرور ہیں اور نحوست ہے وہ دور ہو جاتی۔ وَإِنِّي أَفْتَتِعُ خُرُوجِ بِالصَّدَقَةِ، کہتے میں جب نکل رہا تھا تو میں نے صدقہ دے کے آئے تھے، فَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِلْمٍ، کہا یہ جو ذائچہ وغیرہ اس سے زیادہ مجھے تو اپنے حساب سے کر رہا تھا، تو اس صدقہ سے آپ دیکھیں یہ دور ہوا۔ ایک اور عجیب روایت ہے امام سے کہ حسن ابن علی الوشا، یہ بھی بہت بڑے اصحاب میں سے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام ابی الحسن، امام رضا یا امام ہادی علیہ السلام، سمعت یقول کان رجل من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل سے ایک آدمی تھا، ولم یکن لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ عجیب اثرات ہیں، ہر چیز کائنات میں ہر چیز کے اثرات ہیں، یاد رکھیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں بہت اثر ہے اس کا، اگر اس کا باطن ہمیں نظر آ جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس قدر میں مسجد میں ایک ایک قدم ہٹا، حیران کن ہے۔ آپ مسجد سے یہاں تک آپ کبھی گنیں کتنے قدم بنتے، پھر اس قدم کے علاوہ جو وقت صرف ہوا، اب مثلا آپ کو دکان سے یہاں 5 منٹ لگا، اس 5 منٹ میں منٹ ہے، منٹ میں سیکنڈ ہے، سیکنڈ میں پر سیکنڈ، پھر لمحہ، لمحہ زمان کا وہ حصہ ہے کہ ان کے ملنے سے زمان وجود میں آتا ہے، تو ایک ایک لمحے کو روایت حساب کیا جاتا ہے، اللہ، اور ہر لمحے کے بدلے آپ کو دیا جاتا ہے۔ کتنے شرور آپ کے انہی قدموں کی وجہ سے دور ہوتے ہیں، انسان نہیں سمجھ پاتا، کتنی بلائیں ہیں، فقط یہ مسجد ہے اللہ نے اس سے دور کی، کتنی مصیبتیں ہماری طرف رخ کیے ہوئے تھے، ایک نیت بدل دی، سوچا تھا کسی کو بدلہ لوں گا، چھوڑ دیا، نہیں چھوڑ دیا، اس سے اللہ نے بھی کتنے بلاؤں کا رخ اس کی طرف سے موڑ دیا۔ تو اللہ نے اس کو ایک اولاد دے دی، بعد میں کافی عرصے بعد اللہ نے اسے بیٹا دیا، تو اس سے کہا گیا، اب اس زمانے کے نبی نے یا کسی بھی طریقے سے روایت میں ذکر نہیں کہ یہ شادی کی رات مر جائے گا باپ کو، کیونکہ اس کی مشابہ حدیث امام پیغمبر سے بھی ہے کسی اس زمانے کی، تو ہو سکتا ہے یہ روایتیں جو ملتی ہے شاید اسی کے بارے میں، تو کہا یہ شادی کی رات مر جائے، فَمَكَثَ الْغُلَامُ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ،
تو باپ کو یقین ہو گیا، نبی نے کہا اس زمانے کی یا الہامی حالت کہ بیٹا تو اب شادی تو کرنی تھی، تو اس نے شادی کی رات نظر الی شیخ کبیر، جب اس کی شادی تھی تو اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پہ پڑی، بہت ضعیف، فرحمہ الغلام، تو اس جوان نے اس پہ رحم کیا۔ یہاں رحم سے مطلب نہیں ہاتھ پہ سر پھیرنا، رحم سے مطلب کچھ عطا کرنا، تو غلام نے اس پہ کچھ رحمت کی، فدعاہ، اس ضعیف بوڑھے نے اس کے لیے دعا کی، فاطعمہ، اور اس کو کچھ کھانا اپنے لیے تھا، اپنے اور دلہن کے لیے، رات کو شادی کی رات رکھتے ہیں لوگ کوئی بوتل دودھ کھانا، تو وہ اس کو دے دیا۔ فقال له السائل احییتنی، سائل نے کہا تو نے مجھے حیات دی۔ اب وہ شاید بہت بھوک لگ رہی تھی، کمزوری کی حد تک، کیونکہ سائل نے کہا تو نے مجھے زندگی دی، احیاک اللہ، اللہ بھی تجھے حیات دی۔ یہاں نہیں کہتے سائل حیاتی دے، اللہ تینو حیاتی دے، کہتے ہیں ایسے میں، تو یہ ماشاءاللہ ادھر سے، یہ فقیر ادھر سے کہتے آ رہے ہیں۔ فقال فأتاه آت في النوم فقال له سل ابنک، تو اس نے تو صبح باپ نے دیکھا بیٹا زندہ ہے، اس کو تو کہا تھا شادی کی رات، تو پھر اس کو کہا گیا پوچھو بیٹے سے کہ اس نے کیا کیا، تو اس نے یہی کہا بیٹے نے کہ میں دلہن کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں، پھر حجل عروسی میں تو یہ آواز آئی، بوڑھے کو دیکھا بیچارہ بری حالت، تو میں نے اس بوڑھے کے ساتھ یہ کیا، تو کہا اس وجہ سے اللہ نے موت کو ہی تجھ سے دور کر دیا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد عالم۔ تو صدقہ آپ بڑی بلائیں دور ہوتی ہیں، اور فرمایا جو صبح آپ 20-30 روپے بھی آتے، 20 روپے آپ نکلتے وقت اولین فقیر کو راہ میں اس کو، اور رات انٹر ہوتے ہی مثلا ایک 20 روپے نکال لی۔ حتی بیماریوں کا علاج، فرمایا اپنے بیماریاں جو ٹھیک نہیں ہو رہے اس کو صدقے سے کبھی، اب انسان علاج کرتے لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جاتے، البتہ دوائی بھی جاری رکھے مطلب نہیں ہے، ایک اور طریقہ بھی کرے اپنے بیماریوں کے، اللہ سے معاملہ کی، کیونکہ کبھی ائمہ صدقہ دے گی یہ کہتے تھے اللہم ان اشتریت بہذہ الصدقہ سلامتی، خدا میں اس صدقے سے اس کے بدلے سلامتی خریدتا ہوں، یہ لفظ اشتری۔ انسان جب صدقہ نیت کرے، مثلا اپنے بیماری کو جب فقیر کو دے تو کہے دل میں پروردگار میں اس صدقے سے اپنے مثلا بازو کے درد کی سلامتی تجھ سے خرید، یا سر میں درد رہتا اس کی رفع درد مثلا، لیکن اپنی دوائی جاری رکھیے، نہیں کہ اس کو چھوڑ۔ تو یہ بھی ایک بہترین، حتیٰ فرمایا اپنے مریضوں کو صدقے سے ٹھیک علاج کرو، صدقہ دیں، اپنے بچوں کو مثلا جس بچے کو زیادہ نظر لگتی ہے تو ماں باپ صبح ہوتے ہی 10-20 روپے بھی بہت اثر ہے الگ کر کے اس کی طرف سے دیں، اور رات جب داخل ہو، کیونکہ دن کے اپنے نحوست اور اثرات ہیں، رات کے اپنے ہیں، حیران کن موت ٹل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک کھجور سے وہ بچ گیا، امام ورنہ اس نے مر جانا تھا، جس سے چھت گری یا وہ، لیکن وہ کھجور دیکھا کتنا اثر ہے رحم کرنے کا، کہ اس سائل نے کہا مجھے کچھ دو، اس نے کھجور دے دی، اللہ کو عطا کس قدر موت کو، فرمایا کچھ چیزیں قضا کو بھی ٹال دیتی ہیں، قضا یعنی اللہ کا حتمی حکم، اس کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، لیکن ان میں سے ایک دعا ہے، دعا سے قضا بھی ہٹ جاتی، بڑی بڑی مصیبتیں جنہوں نے رخ کیا ہوگا، لیکن وہ ایک دعا کرتا ہے تو اس سے، ان میں ایک صدقہ بھی ہے، صدقہ سے حتمی قضائیں ہٹ جاتی، پکا اس مثلا فرشتے کو آرڈر آ گیا رب کا اس کی جان قبض کر لو، تو روایات ہیں کہ کبھی اسرائیل کو اوپر سے آرڈر آ جاتا لسٹ میں نام جی ان کا آج کام تمام کرنا،
اب البتہ یہ نہیں کہ ویسے یہ سارے اسباب کہ اس نے یہ کام کیا، اب اس کے مثلا کینسر ہوا، یہ ہوا، تو ایک خاص موقع پہ اللہ اس کو پکڑ لیتا، لیکن صدقے سے مشینری پرزے بدل دیتا ہے۔ جیسے کبھی کسی گاڑی کا ٹائرائڈ کھل جائے، فلان ہو جائے یا کوئی مشینری میں خرابی ہو جائے تو انسان اس کو چینج کر دیتا، وقت سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ مثلاً بعض کہتے ہیں اگر اور ایک دن تسی چلایا تو یہ کھائی چ ڈگ جانا، ٹائرائڈ کی یہ حالت ہو۔ ہماری بھی بالکل مشینری کی طرح ہے جسم، تو جسم اور روح کا رابطہ ہے۔ بدن اگر روح میں کبھی شدت آئے وہ جسم کو اڑا دیتے، جیسے کبھی کوئی خبر کسی کو آئے ہارٹ مثلا فیل ہو جاتے، اسے روحی اثرات بھی بہت خطرناک، تگڑا بندہ ہے کچھ نہیں ہے، اچانک کوئی ایسی خبر یا نفسیاتی حالت دیکھا جی برین اڑ گیا، بالکل جیسے اگر بجلی کا لوڈ زیادہ ہے تو لائٹیں جل جاتی ہیں، بالکل یہ ہمارے روح میں انتہائی خطرناک پاور ہے، کیونکہ یہ رب سے جڑا، یہ روح اس کا تعلق۔ تو اگر کوئی پاور شدید آ جائے تو یہ بدن کے، کیونکہ یہ مادے سے بنا ہے، ہائیڈروجن آکسیجن، تو ان میں تحمل کی ایک حد ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں گرم کریں تو وہ ایک حد کے بعد پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، یا لکڑی کو جلائیں تو وہ راکھ میں۔ ہمارے جسم بھی کبھی روح سے پریشر اس پہ آ جائے تو دماغ اڑ گیا، مثلا پریشر، رگیں پھٹ گئی، مثلا یہ ہوتا۔ کبھی اندر سے جسم کی طرف آتی ہے، کہ اس لیے روایت میں جہنم کی آگ اندر سے آئے گی، یہ بہت خطرناک ہے، روح سے۔ کبھی ہم نے اس کو حتیٰ تجربہ بھی کیا ہے، کبھی انسان گرم ہو جاتا ہے اندر سے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہوا ہے جی آپ ایسی گرمی کہتے ہیں جی میرا جسم ہیٹ ہوا، مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے لگا کہ ابھی میں گیا۔ حتیٰ بہت اکثر نے تجربہ کیا ہوگا، کبھی کسی ایسے خبر سے یا کسی ایسے حالت سے یا غمگین ہونے سے انسان میں ہیٹ سے اندر سے آتی ہے، جب بہت سے آگے ہیٹ سے آتی ہے، ایسا لگتا ہے اندر سے سب جل رہا ہے۔ تو یہ قرآن میں ہے، حتیٰ کہ تمہارے دلوں پہ وہ آگ ظاہر ہوگی جہنم کی، وہ اندر سے آگے باہر کی، وہ خطرناک ہے۔ باہر کی آگ اندر آئے آسان ہے جسم کو جلائے، لیکن روح کی آگ جب نکلے، اس کے تجربات یہ دنیا میں، جیسے غم کوئی آ گیا جسم کو اڑا دیا، یہ ہارٹ رہ گیا یا برین اڑ گیا، بالکل یہ فیوز اڑ جاتے ہیں بجلی کے بورڈ سے، مثلا بالکل یہی ہوتا ہے ہمارے۔ کبھی پریشر اندر سے، جس سے پتہ چلتا ہے مولا علی کے جملہ کہ میں نے خیبر کو رحمانی طاقت سے اکھاڑا، اندر وہ پاور اوپر سے آئے رحمان کی طرف، روح سے جسم میں، اور پھر مولا نے اس کو اکھاڑ دیا۔ اس لیے فرمایا باطنی طاقتوں سے مریض ترین جسم بھی قائم رہ سکتے۔ جیسے آج کل سائنس میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نہیں چل سکتے، لیکن ان کو کوئی ایسے روبوٹ چیز ان کی کمر میں یا وہ اس کو یوں چلاتا ہے تو وہ مثلا، حتیٰ کچھ جسم ایسے ہیں کہ سائنسی طور پہ یہ اینڈ پہ ہے، لیکن پھر بھی وہ چل رہے، وہ پریشان ہو جاتے، وہ عزم کی وجہ سے۔ روح بھی کبھی قائم رکھ جسم کو، باوجود ہی کہ اب اس نہج پہ نہیں ہے جسم، لیکن کبھی عزم قوی ہو، ارادہ قوی ہو، روح کی پاور ہو تو وہ اس جسم کو قائم رکھتا۔ لیکن اگر عزم کمزور ہو، وہ کم، تو اس کا اثر آج ثابت ہو چکا ہے۔ بیماریوں کی وجہ 90% اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے، کھانوں سے، غذا، ان چیزوں سے کم ہے۔ غم، ٹینشن، اندرونی باطنی اثرات ہیں جو حتیٰ جگر پہ، دل پہ، گردے پہ بھی پڑنے والے اثرات اکثر باطنی ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نے اس کو تنگ کیا ہوگا۔ حتیٰ خود انسان تجربہ کرتے ہیں، کبھی ایسی سوچ شدید آئے بعض لوگوں کو، مثلا اس کے مثانے میں تحریک زیادہ ہو، بار بار ٹوائلٹ جاتے، وہ ٹینشن لگ گئی جو اس سے مثلا، یا معدے پہ بوجھ آ جاتے، ہوا ہے کہ نہیں؟ حتیٰ ایسے لوگ ایک خبر دی، مثلا معدہ اس کا پکڑ لیا، کہتے کسی نے معدے کو پکڑ لیا، نفسیاتی صاحب یہ جو اس کو آپ
برہان دلیل فلسفی عقلی پیش کرنے کی ایک مشہود اور وجدانی چیز ہے. حتی بعض کو خبر دی دل یوں پکڑ لیتے، سانسیں پھول جاتی، کتنا روح کا اثر ہے نفسیات. اس لیے کہا تزکیہ نفس کیوں کہا اہل بیت. ایک ہے مغربی طرز پہ نفسیات، علم نفسیات اور نفسیاتی ڈاکٹر، وہی ہمارا تزکیہ نفس ہے، لیکن ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس لیے فرمایا اپنے سوچ اور اپنے ایک جذبات کو کنٹرول میں رکھو. ادھر ہر چیز کو آنے نہ دو کہ یہ اندر آ کے جسم کو بھی اڑا سکتے. بہت سے ایک سوچ سے ایک زندگیاں تباہ ہو، ایک سوچ کسی ذہن میں منفی چیز آئی یا غلط چیز. حتی بچوں کی وجہ سے کتنے ماں باپ گئے دنیا سے، بہن بھائی گئے. کوئی ایسی خبر بیٹے کے بارے میں، بیٹی، یا حتیٰ خود دیکھیں بیٹے کو کچھ ہو، جوان بیٹے جن کے چلے جائیں، باپ کیسا بوڑھا ہو جاتے، وہی تگڑا آدمی سال بعد جس پگھل گیا ہے نفسیات کی وجہ سے. اس لیے کہا صبر، جس میں صبر آ جائے وہ ہر چیز سے لڑ لے گا. کوئی بڑی سے بڑی بیماری بھی اس کو نہیں جھکا. تحمل یعنی صبر کیا ہے؟ جزا فضا نہ کرے، بار بار یہ کیا ہوگی. بعض لوگ یوں سر دے ٹیبلٹ لاؤ جی، کوئی پیناڈول دو، یہ بھی غلط ہے. جیسے بعض لوگ نزلہ زکام فوراً دوائی پھینکتے، خود دوائی کا اپنا الگ ایک ریئیکشن ہے جیسے ہو رہا ہے. حتیٰ بعض لوگوں نے دوائی کھائی، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، اچانک رگ پھٹ گئی. اس لیے امام فرماتے ہیں کوئی بیماری آئے 3 دن بعد دوائی کھاؤ. خود بدن کو بھی لڑنے دو، بدن کے اندر بھی ڈیفنس سسٹم اللہ نے رکھا ہے، اس کو بھی بیماری کے خلاف ایکٹیو ہونے دو. ہم جلدی باہر سے مدد پہنچاتے ہیں، اس سے بدن کا ڈیفنس سسٹم کیا ہو جاتا ہے جی کمزور، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر. اس لیے اب موجودہ دور میں سنیں جی وائرس بھی بڑے ایکٹیو اور طاقتور ہو گئے کہ اب اینٹی بائیوٹک سے فلان چیزوں سے بھی وہ قابو. خب یہ ایک بہت مربوط چیز ہے. یہ صدقہ بس آخری ان چیزوں کو ایک 20 روپیہ آپ کو کتنی مصیبتوں سے بچا سکتے. لیکن صبح اٹھتے ہی دیں ایک پورے دن کے لیے، اور ایک رات جب انٹر ہو جائے، اگر ایک 25 روپے رکھیں، 50 روپے ضرب 30، 1500، 1500 مثلا مہینے میں ڈیلی دیتے جائیں تو اس دن کے تمام شر حیران کن اثرات. حتیٰ بہت سے قبروں میں روایت گئے کہ وہ مثلا اگر ایک بسم اللہ کہتا بچ جاتا. اللہ، ایکسیڈنٹ ہو کے قبر میں پہنچ گیا، کہا اگر یہ گھر سے نکل کک مارتے وقت بسم اللہ بچ جا، ٹرک کے نیچے نہ جاتا. اتنے اثرات ہیں. یا اگر نکلنے سے پہلے وہ مثلا اللہ دے نام. حتیٰ بعض روایت میں رات کے ٹائم اچانک کوئی فقیر آئے آدھی رات تو اس کو دیا کرو، رد نہ کرو. یا غروب کے نزدیک کوئی دروازے پہ آ کے کھٹکھٹائے. تو کچھ روایتیں ہیں کوئی مصیبتیں ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہوتی ہیں، یا کچھ اللہ دینا چاہتے کسی کو، کبھی مشروط دیتے اللہ ایک شرط پہ. بس آپ نے کوئی حاجت مانگی ہوئی اللہ سے، اب وہ بڑی ہے جی، مجھے فلان کارخانہ خریدنا ہے، فلان گھر، فلان مثال، تو اس کے لیے اللہ آدھی رات کو کسی کو بھیجتے فقیر کو، 10، 11، 12 ہے جی، ہاں جی ماشاء اللہ، برش کر کے اب سونے کی تیاری ہے جی، اللہ کے نام دے میں نے کچھ. تو وہ عطا امام فرماتے ہیں اسے عام غریبوں کی شکل میں آتے ہیں وہ فرشتے جو گلی کوچوں میں ہم نہیں دیکھتے پھر رہے ہوتے گندا کر کے. تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ دو. اگر اس نے وہاں کچھ دیا تو اللہ اس کی اس حاجت کو پورا کر. البتہ یہ ایک چیپٹر ہے خود الگ. تو بیماریاں بھی، جس کی بیماری ٹھیک نہ ہو ہر علاج کر لیا، یورپ امریکہ بھی گیا، ہر چیز دوائی. تو وہ اس طرح کہ صبح کچھ دے کہ یہ کہے دے کے اپنے دل میں پروردگار اس سے میں اپنی اس بیماری کی یا شفا یا سلامتی تجھ سے خریدتا ہوں. کچھ دن یہ نہیں کہ ایک کرتا رہے تو آپ خود محسوس کریں گے اس درد میں بہت فاقہ آئے گا. کیونکہ جب آپ اس فقیر کو دیں گے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خوشی پلٹ آتی ہے. دوائی فقط پیرسٹمول یا
دوسرے جو ڈاکٹر، دوسرے کی خوشی بھی ہمارے اندر آتی ہے، حتیٰ کبھی آپ خود محسوس کریں سخت درد ہے، ٹینشن ہے، اچانک کوئی اچھی خبر ملتی ہے، یا بیٹے بیٹی کی کوئی کامیابی، خود محسوس کرتے انسان جیسے درد ورد سب ختم ہو گیا ہے کہ نہیں، یا کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا تھا، بڑا ٹینشن میں تھا، اچانک کوئی سرکار کام ہو گیا تو ایسا جیسے سب چھوڑ دیا، دل ہلکا، اس محسوس چیزیں یہ سب کے روح کے کتنے اثرات۔ جب دوسرے کو آپ خوش کرتے ہیں، حتیٰ چیپٹر امام صاحب، اس کی جو دل میں خوشی آتی ہے وہ اللہ کئی گناہ کر کے آپ کی نفسیات میں ایک طاقت آتی ہے، اور وہ بالکل اینٹی بائیوٹک کی طرح جب جسم میں برین سے پھر ایسے ہمارا برین جب خوش ہو وہ ایسے کیمیکلز چھوڑتا ہے جسم میں جس سے خوشی کریٹ ہوتی ہے، وہی مادی اثرات ہیں، یہ نہیں کہ کوئی الگ سے، وہی اللہ اسی برین میں تصرف کرتا ہے۔ دوا بھی مولا نے فرمایا اسی کے اندر، بیماری تمہاری طرف سے، دوا اندر ہے۔ اور ایک آخری بات کہ مومنین، لاہور کے مومنین اس دھرنے میں تشریف لائیں، تھوڑا سا وقت دیں، اور شکوہ ہے لاہوریوں کو سیاسی حوالے سے بھی ہمیشہ شکوہ رہا ہے، لاہور اور پنجاب سے نہیں نکلتے، مذہبی حوالے سے بھی آدھا گھنٹہ بیچارے وہ پارا چنار والے 150 کے قریب سنا ابھی تک بچے۔ کبھی ہم اپنے بچوں کو گود میں لیں تو وہ سوچیں کہ جس کا 2-3 سالہ بچہ جس سے وہ کھیلتا تھا وہ اب نہیں ہے، کہ وہ ماں پہ باپ پہ کیا گزر رہی ہو، وہ معاشرے میں ہے اس وقت سخت تکلیف۔ مومنین یہاں مسلمان اگر صبح کرے اور اس کو کوئی احساس ہے نہ، بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل ایسا متوجہ نہیں اس کا ذہن اس طرف، وہ مسلمان ہی نہیں چاہے نماز شب پڑھتا ہو قرآن، لیکن یہاں مسلمان مومن کا مسئلہ ہے، ایک مومن مشکل میں ہے، تو جہاں تک ہو سکے دن میں ایک دفعہ رات کو آ جائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ کل ماشاءاللہ رات کو کافی مومنین تشریف لائے، بہت زیادہ واقع۔ تو اب ہم اس طرح نہیں ایک درنا، اب ہم مزاحمتی انداز اپنانا پڑے گا، تو اس کے لیے تگڑے جوان سامنے آئیں گے تو کر سکتے کہ مثلا جیسے کراچی میں شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا جی ہم پورے پاکستان اور پریکٹیکلی مثلا ایئرپورٹ کی طرف گئے، بند کیا سارا مثال۔ اب ہم کیسے مال روڈ پہ ہیں، 100 لڑکے ہیں، 20-25 خواتین، اور کبھی تزاحم کی صورت پہ پیش آ سکتی۔ اب تھوڑی مزاحمتی حرکتیں بھی کرنی چاہیے، جس میں مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ادھر دھرنا دینا، ہم اچانک پھریں سڑکوں پہ، جو ان کی تصور میں نہ ہو یہ کیا کرنی۔ ہاں جی، اچانک گورنر ہاؤس کے سامنے آ گئے، یا اچانک پنجاب اسمبلی کے ساتھ۔ اب مزاحمتی بھی تھوڑا پریکٹس کرے۔ ہاں جی، حزب اللہ والے اسرائیل کے اندر گھسے ہوئے، جا کے گھس کے آتے، ہمیں ادھر میٹنگ کر رہے ہیں جی گورنر ہاؤس کے سامنے جائیں، پھر جی ادھر سے ہم غزہ میں جنگ کریں گے فلان، ادھر گورنر ہاؤس کے سامنے جانے میں خوفزدہ ہیں، اور ورنہ کیا وہ ساتھ ہی ہم نے کون سا مسلح لڑنا ہے، وہ جا کے ایک احتجاج کرنا ہے ان کے۔ اب تھوڑا مزاحمتی انداز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، تاکہ اس سے جوانوں میں ایک ہمیشہ یہ بچے کس کے، حیدر کے، یہ پنجاب حکومت فلان بول ذرا یہ نعرے لگا کے، اب اس سے نہیں فقط نعروں سے، تھوڑا جیسے کل کراچی والے اچانک ایئرپورٹ سڑک پہ چڑھ گئے، جو ان کی تصور میں نہیں تھا اس طرح خود ابھی اب مال روڈ پہ بیٹھ جائیں، جو مر کے کھول لیں گے وہ کہیں گے تو مسئلہ ہو جائے، تصادم ہو تو شیعہ اور ایکٹیو ہو جائے۔ ہمیں ایک دفعہ اربعینی انداز میں نکلنا ہوگا لاہور میں، جسے اربعین کو آپ سب کو پریکٹس ہے، مومن کے لیے کچھ مومن مشکل میں ہم ان کے لیے اسی انداز میں نکل، امام حسین ہمیں یہی سمجھا رہے، اس طرح نکلنا ہے کہ اگر میں بھی جب تنہائی میں تو لوگ اسی طرح نکل آتے، میں بھی بچ جاتا، اہل بیت بھی بچ جاتے۔
بیویاں اسیر نہ ہوتی نہیں نکلی، تو ابھی بھی یہی ان کو بھی پتہ چل گیا نہیں نکل دے، اس لیے پھینکا ہوگا اللہ، یہ رسپانس نہیں آئے شیعوں کی طرف سے، اسی کیرا پا کے رکھو، ان سے کہہ رہے جی اسلحہ واپس کرو، اور وہ اسلحہ واپس کے ادھر سے افغانستان ہے، ادھر سے تکفیری، یہ یعنی ان کو خود ہاتھ باندھ کے دشمنوں کے حوالے کرنا ہے، کہتے ہم کیسے دے اسلحہ، تم پہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے۔ بالکل ہم پاکستانی شیعہ بہت کمزور رہے ہمیشہ، آج تک کوئی ایسی حرکت، اور وہ سمجھ گئے، ان کے شیعوں کی ایک بڑی تعداد ہے 5-6 کروڑ، ان کو یہ خوف ہے، پہلے سے امریکہ اسرائیل نے پلاننگ کی ہوئی کہ یہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، ایران کے 8 کروڑ ہیں، ہمارے 5 کروڑ وہاں شیعہ ہیں، 5، ان کو پتہ ہے بہت بڑی تعداد، اس پہ ابھی سے کام کرو۔ ایک تو انہوں نے کہا جتنا ہو سکے قائد پیدا کرو، نہیں تاکہ ٹولے ٹولے کر کے ہر شیعہ گروپ کو کسی سے کے حوالے کر دیں، اس سے تقسیم ہو جائیں۔ اس طرح یوم القدس پہ 3 جلوس نکلے ہوتے، ایک فلان کا، ایک فلان کا، ایک فلان۔ اب یہ بھی ان کے وہ دوسرا یہ کہ ڈرا دھمکا کے رکھو مثلا، وہ ماشاءاللہ پاکستانیوں میں مشہود ہے، صاحب نظر آ رہا ہے کہ خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، حتیٰ بس ایک کچھ روایات کا خلاصہ یہی ہے، امام زمان کے ظہور بھی 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو کھل کے دشمن امام کے، جیسے کافر ہیں، فاسق، یہودی، مغربی، تو مقابل میں امام، ایک خود مومنین میں 2 گروپ ہوگا۔ اب غور کریں، ایک وہ جو بالکل منتظر ہے امام کی، ہر چیز قربان کرنے کے لیے، اسے جب ان کو بلایا جائے گا وہ فوری پہنچ جائیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے بیگم بلا رہی ہے، سرکار کتنے جا رہے ہو، پیچھے ہو جا، نکل جائے گا۔ بچے، ہاں جی یہ کیا ہے، بچے کا کیا ہوگا، اللہ ہے، میں تھوڑی اللہ پال رہا ہے، جو سمجھتا ہے میں پال رہا ہوں وہ رہ جائے گا، جو جس کی توحید مضبوط ہو اللہ پال رہا ہے وہ نکل جائے گا۔ ہماری غلطی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بچوں کو پال رہے ہیں، جبکہ کون پال رہا ہے، یہ کل پتہ چلے، کش ہوگا نہیں، اللہ پال رہا تھا۔ کتنے بچے ہیں باپ کے وفات کے بعد ان کی حالت بہتر ہو جاتی، دیکھے کہ نہیں آپ، اللہ پال رہا ہوتا۔ ایک وہ مومنین وہ فوری پہنچ جائیں گے، دوسرا گروہ مومنین کا امام کو پیغام دیں گے کیا کہ کاروبار ذرا سیٹ کر کے بچیاں کسی مطمئن ہاتھ چ دے کے پھر آوائیں گے، ایسی جیسے ابھی مجموعی یہی ذہن ہے سب کا، عام سب کا، کہ حالات دیکھتے ہوئے بھی نہیں، کیوں کاروبار ہے، بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، بالکل یہی ذہنیت ظہور کے وقت ہوگی۔ اور وہ جو ایسا سوچیں گے، آواز آ رہی امام کی آؤ، لیکن وہ کہیں گے یہ بیوی بچے ہیں، فیس فلان، دکان کو کسی کے جاننے کا ذہن ہے اس کا، لیکن کسی مطمئن کے حوالے کر کے یا کچھ، جو پہلی آواز میں نہ جائے وہ دوسری آواز میں بھی نہیں جائے گا، رہ جائے گا، کیونکہ جو پہلی دفعہ بہانہ کرے کہ جی یہ دوسری دفعہ بھی، جیسے میں نے کہا ایک انقلاب ایران کے ایام میں جب لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے تو ایک خوش مقدس سا تھا، اس طرح بعض لوگ ہوتے تسبیح مثلاً وغیرہ پکڑے ہوتے، لیکن تو اس کو جوان کہتے تھے بھائی صاحب چلو سڑک تے شاد مظالم دے خلاف، نہیں کچھ نہیں ہونا ہے، جب تک امام زمان نہ آئے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے یہ ظلم کر رہے، لوگوں کو مار رہے، نہیں جاتا نہیں تھا، اب ڈرتا تھا کہ گولی نہ لگے یا ڈنڈے نہ لگے، سوٹا نہ لگے پولیس، ہاں جی، کیونکہ جب تک ایک سوٹا نہ لگے ہمیں ٹھیک نہیں ہوں گے۔ انسان ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ جی کیا ہوگا، ایک دفعہ سامنے ہو جائے ختم ہو جاتا ہے خوف، حتیٰ جو جن کو ذبح کرنے کے لیے آخر ہے وہ پھر مطمئن ہو جاتے، جب اس کو شک وہ مطمئن ہو جاتے، حتیٰ روایت شہید کو درد نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں مثلا فجیع انداز ہے لیکن شہید کو درد نہیں ہوتا جو مظلوم مارا جائے، اللہ اس وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد عالم۔ تو اگر ہم
اللہ اگر توفیق دے تو مومنین رات کے ٹائم یہ کاروبار بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر ہم وہاں حاضر ہو تو اس سے مومنین بس واقعہ اگر لاہور والے حرکت کریں. اب یہ اگلا ہفتہ اتوار بھی ہے تو اس میں بھرپور شرکت کریں. ہفتہ اتوار کی رات چھٹی بھی ہے اور اتوار کے دن بھی. تو آقا اقبال رضوی صاحب نے بھی کافی تاکید کی اور میں نے کہا جب ایک راستہ امام حسین اور بی بی سکینہ کا واسطہ تو لوگوں کو شاید اللہ کے نام پہ تو نہیں آتے, شاید ان کے واسطہ دینے سے آ جائیں لوگ. بی بی سکینہ کا واسطہ ہے, امام حسین کا واسطہ ہے, کوئی ان کی خاطر ایک دفعہ آ جاؤ تاکہ وہ مومنین بچ جائیں. ادھر وہ دیکھ رہے ہیں شیعہ رسپانس نہیں دے رہے پاکستان, ان کو رپورٹ جاتی جی پریس کلب میں 200-250 بیٹھے ہوئے فلان 50 آدمی کونے. تو وہ کہ اچھا پھر انہوں نے ان کی قوم نے بھی ریجیکٹ کر دی. لیکن اگر کہیں جی لاہوری سارے نکل آئے مومنین, یہ لاہور میں تو ایسا ہر ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, ہر کو گلی نکڑ سے شیعہ نکل رہے. 40 عاشورہ کی خوف زدہ ہو جائے. خوف ایسا خوف بیٹھے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان کے دلوں میں. تو انشاءاللہ توجہ دے اجتماعی امور پہ بھی ضرور توجہ دے. اجتماعی امور میں برکت بھی ہے اور انشاءاللہ کب آج جمعہ بھی تھا تو وہاں مومنین ہیں, حتیٰ کچھ خواتین ادھر ہی ہے مسلسل بیچارے اس سردی میں رات کو انتہائی سردی شدید, لیکن وہاں ٹھہرے ہوئے. تو آپ لوگ شام کو دکان بند کر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے کے لیے آئے, خود تعداد بھی زیادہ ہونا اس سے بھی بہت اثر پڑتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.